میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اسٹور بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اسٹاک بہت زیادہ ہے یا اسٹاک بہت کم ہے. میں یہ دیکھوں گا اگر چھوٹا اسٹور بھی ہے اور اس نے بھی میڈیسن اپنی اچھی ارینج کی ہوئی ہے، شیلفنگ اچھی ہے، اس کی ریکنگ اچھی ہے، اس کی ٹیمپریچر مینٹین ہے، ڈسٹنگ کلیننگ اس کی ہے، اس نے سیکشنز کو نامینیٹ کیا ہوا ہے کہ کون سا ایکسپائری کون سا ہے، میں اس کو بھی فرسٹ پرائز ادھر دلواؤں گا کہ جی یہ تحصیل میں پہلے. میرے لیے میٹر نہیں کرتا کہ اس کے پاس سرمایہ زیادہ، آپ نے اس قانون کے خلاف کام کیا. اس میں کیا کیا آتا ہے کہ آپ سے ایکسپائری پکڑی گئی، ٹھیک ہے، آپ سے ایک میں نے کیس دیکھا اس میں نیئر ایکسپائری لکھا ہوا تھا. نیئر ایکسپائری کو کانٹروینشن نہیں ہے، میں آپ کو بتا میننگ وہ تھا سر اس میں وہ اسی منتھ میں سیم ایکسپائر تھا. وہ نیئر ایکسپائری وہ لکھا ہوا تھا، جو ایکسپائرڈ ہے نا وہ کانٹروینشن. اچھا، کانٹروینشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس کوالیفائڈ پرسن نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس فارماسسٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس فارمیسی اسسٹنٹ نہیں ہے میڈیکل اسٹور کے حوالے سے. اگر فارماسسٹ نہیں ہے تو وہ کیا نہیں ہے آپ کے پاس رجسٹر مینٹین نہیں ہوگا. آپ کے پاس رجسٹر باڈی ہے کہ آپ نے کتنی پرچیز کی. جب آپ نے اپنا ایک رجسٹر بنانا ہے، اگر کسی کے پاس اپڈیٹڈ نہیں ہے تو وہ بنایا ہے، اور جیسے اگر تم نے نیا اسٹور بنایا ہے تمہارے پاس وہ اپنا رجسٹر ہوگا. اس پہ جب آپ ڈسٹریبیوٹر سے کوئی میڈیسن خریدیں گے تو وہ ریڈ بال پوائنٹ سے اس میں انٹری کر دیں، ٹھیک ہے، کہ جی میں نے اتنی یہ بیچ آیا، یہ کوانٹٹی آئی ہے، اور یہ جو ہے اپنے سائن کوالیفائڈ آگے کر دے گا، یہ ریسیونگ آپ کی ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے بلو بال پوائنٹ سے آپ نے اپنے مینٹین کرنا کہ جب وہ آپ نے کسی کو دے رہے ہیں، جب انسپیکٹر وزٹ کرتا ہے تو آپ ان کو کہتے ہیں کیا بہانا ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ کوالیفائڈ آپ کا نماز پڑھنے گیا ہے، کھانا کھانے گیا ہے، یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اس طرح کی کچھ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یہی ہر میٹنگ میں ڈی سی کے سامنے ریپیٹ ہوتی ہیں، انسپیکٹر کے سامنے بھی، اور بورڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف ایک وہ ہے بہانا. اس میں آپ کی جان بخشی کہاں ہو سکتی ہے؟ جب آپ ایویڈنس دیں کہ آپ کا کوالیفائڈ یہاں پہ آتا ہے، وہ ایویڈنس کیا ہوگا؟ وہ ایویڈنس یہ ہوگا کہ آپ کا سیل پرچیز ریکارڈ کا جو رجسٹر ہے آپ کی اس پہ سگنیچر ہو کوالیفائڈ کا. چلیں آپ کی 3 دن نہیں ہے، 4 دن نہیں ہے، 5 دن کا مس ہوا ہے اگر، تو وہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ چلو مائنر کانٹروینشن ہے، مس ہو گیا، لیکن پیچھے کا تو مینٹین ہونا، ٹھیک ہے. تو جب اس ڈیٹ میں پیچھے کے کئی دن مینٹین ہو گئے نا تو ہم کہیں گے چلو یہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ یہ آ تو رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر آپ کو ریلیف دیں گے. لیکن اگر آپ کا بالکل ہی زیرو پہ رجسٹر کھڑا ہوا ہے، آپ نے اسٹیٹ میں سے آپ لے رہے ہیں سپلائی آئی ہے، پہلا کام یہ ہے کہ آپ ایک لڑکے کو جو فارمیسی اسسٹنٹ ہے یا کوالیفائڈ پرسن اس کو لگا دیں کہ وہ انٹری وہاں پہ ڈال دیں. انٹری ڈالنا ایک کام، پھر اس کے بعد سگنیچر کرنا دوسرا کام. 3-4 دن مسنگ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم ایک گولی کو بھی نہیں کرتے قانون کے مطابق، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہونا چاہتا آپ کہیں پتہ نہیں کہ عذاب بن کے ہم پہ آ گیا، ٹھیک ہے. آپ کو اتنا ریلیف دیں گے جو ہیومنلی پاسبل ہے، ہماری کیپیسٹی میں بھی، اور آپ بھی برڈن بیئر کر سکیں، اس کو برداشت کر سکیں. تو آپ اس کو کریں. اور کیونکہ اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تحصیل سے جب کوئی بندہ جائے تو گھبرایا ہوا نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس کے ہاتھ پیر نہ کھلے ہوں. تو جائے تو بتائے کہ جی میرا کوالیفائڈ نہیں تھا تو نہیں تھا، یہ اس کی لیو اپلیکیشن ہے اس ڈیٹ کی جو پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ سیل پرچیز ریکارڈ ہے جو چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا دوسرا رجسٹر ہوگا انسپیکشن رجسٹر، جو ہر فارمیسی کے اوپر رجسٹر میں پڑا ہونا چاہیے. آپ کا کام ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر جب بھی آئے، آپ جب تک وہ سائن نہ کر دے آپ نے اس ڈرگ انسپیکٹر کے پیچھا نہیں چھوڑنا. آپ نے کوئی ڈی ڈی ایچ او بھی آئے تو آپ نے کہنے کہ سر مجھے سائن کر دیں. انسپیکشن رجسٹر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آفیسر جب آپ کو وزٹ کرے آپ اس سے سائن کروا لیں کہ یہاں پہ میں نے وزٹ کیا، ڈیٹ ڈلوا لیں یہاں پہ، کہ اگر وہ آپ کو وارن بھی کر کے جا رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں یہاں پر ٹیمپریچر مینٹین کریں، اس کو کلین کریں، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی چیزیں نوٹ کروا رہے ہیں. یہ آپ کی ایک سیف سائڈ ہوتی ہے. ایک سیف سائڈ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ٹیم انسپیکٹ کرے گی، چاہے وہ سی ڈی سی کی طرف سے لاہور کی کوئی ٹیم ہو، ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم ہو، یا کوئی خفیہ ٹیم ہو، ایجنسی کی کوئی ٹیم ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آفیسر وزٹ کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. اور پھر وہ ایک ایویڈنس یا بیس بن جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ ہمیں آج ریلیف سر دے دیں، کیونکہ یہ دیکھیں ہمارا ریکارڈ اتنا اچھا ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارا وزٹ ہوتا ہے. جب آپ وزٹ کا انسپیکشن نہیں ڈلوائیں گے تو انسپیکٹر ہو گیا وہ چلا جائے گا، لیکن وہ آپ لوگوں کے اگینسٹ چلی جائے گی بات، ٹھیک ہے. اس میں اچھا اس کے بعد یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے. سیمپلنگ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیٹیل آپ کے سیمپل بھیجنے ہوتے ہیں.
ہم پہ یہ برڈن ہوتا ہے کہ جتنے اسٹورز آپ کے اس میں ہیں تو کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ وہ کوالٹی میڈیسن آپ کو دے رہے ہیں, وہ وارنٹی کے ساتھ آپ کو میڈیسن دے رہے ہیں؟ اچھا, کوالٹی کی میڈیسن آپ کو دے رہے ہیں تو اس کا کیا ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو اپنے فارم نمبر 4 کے اوپر لیں اور اس کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیب بھیج دیں؟ ٹھیک ہے, ڈرگ ٹیسٹنگ لیب بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی انسپیکٹر میڈیسن کو گھر لے جائے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں میڈیسن گھر لے کے جانے کی. وہ میڈیسن آپ سے لے گا, آپ کے اس پہ سائن لے گا, اسٹیمپ دے گا, جو آفس میں رہے گا آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 60 دن کے اندر اندر ڈرگ ٹیسٹنگ لیب اس کی رپورٹ دیتی ہے. وہ رپورٹ بھی آپ انسپیکٹر سے آ کے لے سکتے ہیں کہ سر وہ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے, ٹھیک ہے. اگر پاس ہو گئے تو آپ کی ورتھ اسٹیبلش ہوتی ہے آفس کی کہ میں وہ اسٹور ہوں جدھر سے ڈرگ انسپیکٹر نے آ کے ٹیسٹ کیا اور میری جو میڈیسن تھی وہ پاس ہو گئی, ٹھیک ہے. اس سے وہ ڈسٹریبیوٹر کی بھی ورتھ ہوتی ہے, آپ کی بھی اسٹور کی ورتھ ہوتی ہے. تو کبھی بھی آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جیسے لاسٹ ٹائم وہ انہوں نے مجھ سے ڈیٹیل ڈسکشن کی, پھر میں نے ان کو سمجھایا, میڈم نے کہا جی خالی اور وہ سارا کمیونیکیشن تھوڑا بیریئر بھی تھا, تھوڑا وہ سمجھا نہیں پائیں, ٹھیک ہے. میں جو بھی کام کروں گا میں آپ کو سمجھا کے سکھا کے کروں گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب سیمپلنگ ہو تو آپ نے ویلکم کرنا ہے کہ جی سیمپل کریں. مجھے پتہ ہے کہ سیمپل کرتے ہیں لوگ تو یہ نہ ہو کہ جی بہت مہنگی میڈیسن اٹھا, وہی جو سسپیکٹڈ ہے یا کوئی ایسی ہوگی جو کمپنی ہے بہت زیادہ ریکگنائزیبل نہیں ہے, یا جو بھی کوئی رسک بیس سیمپلنگ ہوگی وہ ہم کریں گے, ٹھیک ہے. رسک بیس میں پھر وہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہے اور وہ میڈیسن کو ایکسپائر ہونے میں کچھ عرصہ رہ گیا اور وہ ڈرٹی ہے, اس کے اوپر مٹی ہے, دھول ہے, گرد ہے, ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے اگر ٹیمپریچر نہیں نا مینٹین ہوتا تو آپ کے لیے تو وہ صرف ایک میڈیسن ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی نیئر ٹو ایکسپائری پہنچتی ہے نا, اگر اینڈنگ کی کچھ تو ہوتی ہیں پہلی ان کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے, ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. ایک ہم کہتے ہیں اپنی فارماسیوٹیکل ٹرم میں اسٹیبلٹی کا جب اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اب فرض کریں آپ نے میڈیسن کا ٹیمپریچر نہیں مینٹین کیا, اس کو صاف نہیں رکھا, اس میں گرد جا رہی ہے, کہ وہ کہیں سے بلسٹر اوپن ہے, کہیں سے وہ چلی گئی, اس میں اس کو میں سیمپل کر لیتا ہوں اور بھیج دیتا ہوں. وہ میڈیسن بے شک آپ نے صحیح لی تھی, وارنٹی وائز بھی تھی, لیکن اس کی کوالٹی اسٹیبلٹی کم ہو گئی نا تو وہ نکل سکتی ہے سب اسٹینڈرڈ نکل سکتی ہے. اگر آپ نے کسی میڈیسن کا لیبل اتار دیا, فرض کریں آپ نے کسی میڈیسن کا لیبل اتار دیا, کوئی ڈبی ہے جیسے کوئی, اور وہ انسپیکٹر اس کی سیمپلنگ کر رہی ہے, اس کو دیکھے تو وہ آتی ہے مس برانڈیڈ, کہ اس کا آپ نے برانڈ ہی نہیں پتہ چلا آئیڈینٹیفائی ہو رہا, اس پہ آپ کا چلان بھی ہو سکتا ہے اور اس کی سیمپلنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ کیس بن سکتا ہے. وہ جو کیس مس برانڈیڈ کا بنتا ہے وہ اسٹور کے خلاف بنتا ہے. آپ نے سیمپلنگ کو ویلکم کرنا ہے, جو سیمپل کروانی ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ سر یہ فیل ہو سکتا ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے, تو آپ نے ڈرگ انسپیکٹر سے ڈسکس کرنا ہے کہ سر اس کا مسئلہ ہے میڈیسن کا, اور ہم نے خود کوئی انٹیمیٹ کیا ہوا کمپنی کو, ہم نے کمپنی کو کہا ہوا یہ اٹھا لیں. اچھا, دوسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ میٹنگ میں آج بھی ڈسکس ہو رہا تھا یہ پوائنٹ کہ جب ایکسپائری پہ چلان ہو گیا اور وہ میٹنگ میں لگ گیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا اسٹیپ لیا, اسٹور نے کیا اسٹیپ لیا ہے اس کے اوپر. اسٹور نے کہا جی, جیسے انہوں نے کہا جی کہ وہ کمپنی جو ہے وہ لاسٹ منتھ میں اٹھاتی ہے میڈیسن. اچھا, لاسٹ منتھ میں اٹھاتی ہے, سیم منتھ میں, ٹھیک ہے, ہر ایک کی پالیسی ہے. آئیڈیلی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپائری جو ہوتی ہے نا اس کو کنسیڈر ہم کیا کرتے ہیں, آخری تاریخ اس مہینے کی لکھا ہے 6/23 لکھا ہے, تو مینوفیکچرنگ کیا ہوگی 6ویں مہینے کی پہلی تاریخ آپ کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے. ایکسپائری کیا ڈیٹ ہوگی, اگر لکھا ہے 6/24 لکھا ہوا ہے تو ایکسپائری کیا ہوگی, وہ 30 یا 31 ہوگی اس کی, یہ ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ جی وہ سیم منتھ میں ایکسپائر ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ایویڈنس کیا تھا, کیا ایویڈنس ہے جو بورڈ کے سامنے آپ دیں گے جس سے آپ کو کوئی ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایویڈنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریٹن میں انٹیمیشن دی ہوگی کمپنی کو, کوئی ریٹن لکھا ہوگا, عام طور پہ آپ کال پہ کرتے ہیں, لیکن جو آئٹم ایکسپائر ہو یا ہونے والا اس کی ریٹن رکھ لیں گے. یہ ایک ایویڈنس ہوگا آپ کے پاس کہ آپ کہیں گے میں نے کمپنی کو انٹیمیٹ کر دیا ہے اور وہ اس دن کو انہوں نے مخصوص کیے وہ آ کے لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ ایکسپائری کی انٹیمیشن آپ کو کتنی آسانی سے پتہ چلے گی کہ آپ نے کس آئٹم کی انٹیمیشن دینی ہے اور کیا, جب آپ نے ایکسپائری ریکس بنائے ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ میڈیسن رکھتے ہیں بے شک پیچھے رکھیں, کونے میں رکھیں, لاک میں رکھیں, کہیں پہ بھی رکھیں, اور کہیں کہ ایکسپائری ہے ریک, تو ایکسپائری ریک کنسیڈر نہیں ہوگا.
جب تک کہ اس کے اوپر آپ نے ایکسپائری کا ٹیگ نہیں لگایا ہوگا. ٹھیک ہے. ادروائز ہماری نظر میں, قانون کی نظر میں وہ کیا کہلاتا ہے, ورکنگ شیلف, کہ ایک شیلف ہے کہ جہاں سے آپ کبھی بھی نکال کے دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ٹیگنگ کریں نارکوٹک اسٹیرائڈس کی بھی. میں گیا میڈیکل اسٹور میں, آپ نے ایکسپائری کی ٹیگنگ پراپرلی کچھ نے نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے. کچھ نے نارکوٹک اسٹیرائڈ کی نہیں کی ہوئی. ایک شیلف ایک جگہ ہوتی ہے فارمیسی میں پوائزن کے لیے, کچھ میڈیسن آپ نے دیکھی نا اس پہ لکھا ہوگا پوائزن, دیکھی ہوئی ہے. ہاں, تو اس کا قانون کہتا ہے کہ آپ چاہے ڈرار ہو, لاک الماری اس میں لکھا ہوا ہے, لاک کبرڈ, لاک الماری, لاک اس پہ لگاؤ, چابی والا لاک, اور آپ نے اس میں وہ چیز رکھنی ہے جو پوائزن جس کے اوپر اسپیسیفکلی لکھا ہوا وہ وہاں پہ ہوگی. کنٹرول آئٹم جو ہوگی نارکوٹک اسٹیرائڈ وہ علیحدہ ہوں گے, اس پہ کنٹرول آئٹم لکھا ہوگا. پوائزن کا ایک لاکڈ الماری ہوگی, اس پہ علیحدہ لکھا ہوگا. نیئر ایکسپائری کا ایک علیحدہ ریک بنا لیں اور ایکسپائری کا ایک علیحدہ بنا لیں. دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم آپ کا چلان کرتے ہیں, لیکن جب میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا دیکھتا ہوں نا تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بھی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے سامنے. ٹھیک ہے. یہ روزی روٹی کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. ہم ایک سسٹم میں چل رہے ہیں اور سسٹم میں ہمیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, ہمیں کرنا پڑتا ہے, بڑا ہم پہ پریشر ہوتا ہے, ہمیں سسٹم میں چل رہے ہیں, آپ لوگوں کو چل رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک بندہ جو کما رہا ہے وہ آگے اس طرح سے بیٹھا ہو اور اسپیچ لیس بیٹھا ہو, اس کے پاس کوئی جواز نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے ایس او پیز بنائے ہیں, چھٹی پہ جاتا ہے کوالیفائڈ, اس کی اپلیکیشن ہو, ایکسپائری کی شیلفس ہوں, ٹیمپریچر اپنا مینٹین کریں. ٹیمپریچر کی شیٹ کا میں نے آپ کو بتانا ہے, ایک شیٹ بنا لینی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لکھنا ہم نے 1 2 3 4 یہ 30 تاریخ تک. ٹھیک ہے. اور اس کا ادھر ہوگا آپ کا ٹائم کہ 2 بجے 4 بجے 6 بجے 8 بجے رات 12 بجے جب تک آپ کھلے جاتے ہیں. آپ نے وہاں پہ ڈیجیٹل ایک تھرمومیٹر لگا لینا, 1200 کا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ مل جاتا ہے دکان سے. آپ نے وہ ڈیجیٹل تھرمومیٹر کی ایک وائر آپ نے ریفریجریٹر میں ڈال دینی ہے اور ایک ٹیمپریچر آپ کو بتا رہا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. پریمیسس کا. اچھا, وہ آپ نے دیکھ کے ہر 2 بجے کا 2 بجے نوٹ کر لینا ہے. اس طرح سے آپ نے نوٹ کر لینا ہے. ٹیمپریچر اگر مینٹین نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں مینٹین نہیں ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے اور آپ کا ٹیمپریچر ڈیوائس لگی ہوئی ہے کیلیبریٹڈ ہوتی ہے, تو آپ کے پاس ایک ایویڈنس تو ہے نا کہ یار دیکھیں میں نے مینٹین کیا ہوا ہے, میں نے پچھلے دن کا 12 بجے تک کیا ہوا ہے مینٹین, ابھی میرے پاس مینٹین نہیں ہے, یا ابھی میرے پاس لائٹ گئی ہے تو اس وجہ سے یہ گرمی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے کہ سر ابھی لائٹ گئی ہے تو ہم نے کیا, ہم کہیں گے ٹیمپریچر شیٹ دکھائیں, ٹیمپریچر شیٹ آپ کی 10 دن کی مینٹین نہیں ہوگی پھر. ٹھیک ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, میں کانسیپٹ آپ کو دے رہا ہوں. یہ میں چاہتا ہوں کہ میں نہ بھی رہوں اگر اس تحصیل میں کوئی بھی انسپیکٹر کبھی بھی ہے تو آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہو جس سے آپ اپنے آپ کو لاء کے مطابق ڈیفینڈ کر سکیں. آپ یہ نہ ہو کہ آپ قسمیں اور وہ کھائیں, وہ ایک چیز صحیح نہیں لگتی. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کام کی بل کے اوپر سٹینڈ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر. آج آپ یہ شروع کریں گے نا یہ کام, ٹیمپریچر شیٹ, ڈیوائس, انسپیکشن رجسٹر, آپ کی نارکوٹک اسٹیرائڈ کے کنٹرول رجسٹر, آپ کے کھانے علیحدہ, آپ کے کوالیفائڈ ایبسنٹ ہونا, تو اس کے اوپر یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو آپ دن بہ دن اس کو بہتر کریں. آپ سب کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے, میں دیکھیں یہ محسن ہے لاوا فارمیسی, ان کا پرانا کام کر رہے ہیں, میں نے سب کی فارمیسیز دیکھی ہیں, ان کا بھی اچھا ہے کام اسٹور کا. ان کا جو کام ہے وہ ایگزامپلری ہے. ایگزامپلری کا مطلب ہے ٹرو سینس میں ایگزامپلری ہے. ٹھیک ہے. ان کا کام ہے یہاں پہ فارمیسسٹ کوالیفائڈ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. جو چیزیں ان کو نہیں سمجھتی ان کو میں نے بتا ہی سکتے ہیں, نہیں پتا تھی میں نے کچھ بتا دی کہ جو کوالیفائڈ ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنی ہے, لیکن انہوں نے بھی سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا ٹورڈز ایکسیلنسی موو کر رہے ہیں. آج آپ یہ شروع کریں گے تو پھر بہتر کی طرف جائیں گے نا. اگنورنٹ ہو جائیں گے تو آپ تو کر ہی نہیں پائیں گے کام. لاوا فارمیسی نے کیا ہے اپنا ایک ہی چیز مینٹین ہے, وہاں پہ کوالیفائڈ بھی ہے, کوالیفائڈ کا ریکارڈ مینٹین ہے, وہاں پہ ٹیمپریچر وہاں پہ مینٹین ہے, ڈیوائس وہاں پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو ارینجمنٹ ہے, ریکنگ ہے, وہ بڑی آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے. اسٹاف جو ان کا ٹرین کیا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو میں ابھی تو آپ لوگوں کو اس طرح سے کر رہا ہوں, لیکن میں اس کو چاہوں گا کہ ہم بڑے لیول کے اوپر ایک کچھ مہینوں بعد بے شک رکھا کریں, لیکن ایک ایسی کانفرنس جس میں میں اپنے طور پہ, چاہے آپ ایسوسیشن کی طرف سے کریں, جو ٹاپ پرفارمرز ہیں نا آپ کے میڈیکل اسٹورس کے اور آپ کے فارمیسی کے, ان کو ہم نامینیٹ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے تو کچھ اچھا کیا نا, اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے. پھر آپ لوگوں کے لیے ایک کمپٹیشن کی فضا بنے گی.
کی جا رہی ہے. اگر آپ کی سیرت کچھ ڈفرینٹ ہے, آپ کی مطلب وے آف جو کمیونیکیشن وہ ڈفرینٹ ہے, ڈاکٹر صاحب ہر ایک کی ایسی نہیں ہوتی ہے. ہم نے ایسے آفیسرز بھی دیکھے ہیں جو اندر بعد میں انٹر ہوتے ہیں, پہلے باہر کھڑے ہو کے وہ چلان کر چکے ہوتے ہیں. یہ نہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ہیبٹ کس طرح کی ہے. یہ آپ کا جو کمیونیکیشن لیول ہے ہم سب کے ساتھ, وہ ہم نے آج سے پہلے ایسا نہیں دیکھا ہے. کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے. اس طرح سے کوئی فرینڈلی کسی آفیسر کے پاس آ کے نہیں بیٹھا ہے آج سے پہلے, جس طرح سے آج ہم آپ کے ساتھ ٹاک کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. اپنے آپ کو جو جیسے ایسوسیشن ہے ریکگنائز کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپنی تعریف کرنے کے لیے, یا اپنی جو ہمیں اچھا کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد, چوتھے مہینے بعد ایک کانفرنس, ایک ورک شاپ ایسی جگہ پہ آرگنائز کریں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہاں پہ بتائیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے. انسپیکٹرس میں ہو نہ ہو, کوئی ہو نہ ہو, اپنے لیے اپنی میٹنگس کریں, لیکن آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں, اپنی خود چیک کریں اپنے آپ کو کہ جی ہم نے کتنا اچھا کام کیا. میں دیکھوں گا, میں اپنے طور پہ اگر ورک شاپ اس طرح کی ارینج کر سکا میں ضرور کروں گا, ٹھیک ہے, آپ لوگ اس میں بلائیں گے. تو انہوں نے محسن وغیرہ نے کیا ہے اپنا سارا ٹیمپریچر وغیرہ سارا کچھ مینٹین ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے ہم ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمیں آپ نے مکمل ایسے ٹپس دی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اسکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی اعلیٰ حضرت, یہ میرے خیال میں ہم آپ سے پہلے کسی آفیسر نے ہمارے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کسی جگہ پہ ہمیں پکڑنے جانے چاہیے, ٹھیک ہے جی, اور وہ ان کے اوپر نا بس لگا دو جیسے کہتے ہیں. ایکسپائری کا کنٹرول, ایکسپائری کا تھا نا جی, ایکسپائری کا ایک تھا, ٹھیک ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کوالیفائڈ کا ایشو ہوتا ہے, کبھی کوئی رجسٹر کا ہوتا ہے. اچھا, ہر انسپیکٹر کا نا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہم 5ویں سال کے اندر پڑھتے ہیں ڈرگ ایکٹ 1976, فارمیسی ایکٹ 1967, ہم پڑھتے ہیں ڈرگ رولز, پنجاب ڈرگ رولز 2007, اور اس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں امینڈمنٹس. یہ وہ چیزیں ہیں, اور ساتھ ہوتا ہے ڈریپ ایکٹ, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, جس سے یہ ساری ادویات رجسٹر ہوتی ہیں 2012 میں. ہم یہ سب پڑھ کے آتے ہیں. جب ہم کلاس میں پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ایسی امپلیمنٹ ہے تو کتنا اچھا ہو, پاکستان تو بہت ترقی کرے. جب ہم اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے آتے ہیں نا تو ہمیں آپ لوگ ملتے ہیں, میڈیکل اسٹور والے, فارمیسی والے. پھر ہم اس کو انٹر ہوتے ہیں, جب ان کی پہلی پوسٹنگ کی, جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہم ایک دو چلان کیے, سین کیے, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. انسپیکٹر اپنی جگہ غلط نہیں ہوتا, وہ صحیح کرا ہوتا ہے. آپ کی تو وہ سیلف کوالیفائڈ ہے, آپ کی بیٹی ہے, وہاں پہ وہ آ رہی ہے, وہاں پہ آپ رجسٹر ضرور مینٹین کریں. جو لیکن میڈیکل اسٹور تو چلیں آپ نے کر رہے ہیں, اگر آپ نے پیسہ لگایا ہے, فارمیسی بنائی ہے, اس کو کنورٹ کیا ہے فارمیسی کے اندر, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں یہ کر رہا ہوں, تو اس کو ایک اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. تو فارمیسی کا ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ تحصیل سانگلہ ہل کا پتہ چلے کہ یہ تحصیل ہے, جو سب تحصیلوں کے بیچ میں ایک تحصیل ہے نا, مجھے پتہ چلے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ میرا اور کسی کا کوئی سوال ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ میڈیسن رجسٹر کرنی ہے, جتنی بھی پرچیز کرتے ہیں وہ سب کرنی ہے, یا کوئی خاص نہیں, یہ جو فارمیسیز میڈیسن لیتی ہے نا, اس میں میڈیسن ہوتی ہے نارکوٹک اور اسٹیرائڈ ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ کچھ آتی ہے اسکیڈول جی کے اندر, ٹھیک ہے. شیڈول جی وہ شیڈول ہے کہ جس کے اندر آپ وہ میڈیسن نہیں رکھ سکتے میڈیکل اسٹور میں, اور وہ رکھ سکتے فارمیسی کے اندر, ٹھیک ہے. فارمیسی کیا کرے گی کہ وہ جو میڈیسن لے گی اس کو اس رجسٹر میں, جس کو کہتے ہیں کنٹرولڈ آئٹم والا رجسٹر, اس کے اندر وہ اس کو مینٹین کرے گی, ٹھیک ہے. پھر ایک شیڈول ہوتا ہے بی, یہ بی او ڈی کو آپ نے دیکھ لینا ہے. یہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے جو ایسوسیشن کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دوں گا دیں گے. ویسے بھی اس کی جو میڈیسن ہے یہ آپ نہیں سیل کر سکتے میڈیکل اسٹور کے اوپر, یا کوئی اگر ڈسپینسر پرانا لائسنس چل رہا ہے اس پہ نہیں سیل کر سکتے, ٹھیک ہے. اور کچھ میڈیسن ہے وہ جو آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر سیل نہیں کر سکتے, بی ڈی والی نا, وہ آپ نے دیکھ لینا. وہ آپ نے جب پرسکرپشن ہے آپ نے اس کو پاس رکھنی ہے, یا تو اس کی پکچر لے لینی ہے اور کوئی ریکارڈ نہیں ہوگی. اب ٹیمپریچر شیٹ جب 1 مہینے کی ختم ہوگی اس کی علیحدہ فائل بن گئی. آپ نے فارم 7 جو ہے وہ ہے جو کہ بغیر انلسٹمنٹ کے اور بغیر جو ہے اس کی رجسٹریشن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ نہیں ہے. وہ فارم 7 کا ایک بڑا ایشو آیا تھا, اس پہ ایف آئی آر کیس چل رہے ہیں. تو آپ نے کوئی ایسی میڈیسن نہیں لینی جس کا فارم 7 نہ ہو.
हर मेडिसिन का फॉर्म 7 हो। इसका तरीकाकार ये है कि अगर इतनी ज़्यादा मेडिसिन है आप अभी से शुरू करें, जब भी कोई सप्लायर्स को कहे मुझे इसका फॉर्म 7 दिखा दो, ये सॉफ्ट में भेज दो, वो आपको भेजे, आप अपना वो प्रिंट करा के एक फ़ाइल बना लेंगे, फॉर्म 7 जोड़ते जाएंगे। कभी कोई हो तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा फॉर्म 7। नहीं करना इस तरह से तो आप क्या करें, तस्वीर लें, कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाते जाएँ, प्रोडक्ट है ये, इसका फॉर्म 7 वो आप जोड़ते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। कोई इंस्पेक्टर इसका फॉर्म 7 कहाँ पे है, फॉर्म 7। अब आप लोगों को इतना आइडिया हो गया वो फॉर्म 7 के बगैर मेडिसिन ले ही ना। हाँ जी सर, वो ज़्यादातर कंपनी वाले ये कहते हैं कि यार इसके ऊपर जो मेडिसिन है इसके ऊपर लिखा होगा सैम फार्म। ठीक है, वो होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है एनलिस्टमेंट नंबर, आपका लिखा होगा ड्रैप एनलिस्टमेंट नंबर, 3 से 4 हिंसों का वो नंबर एक होगा, फिर उसके नीचे लिखा होगा प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर। कभी देखा लिखा हुआ ये? दो नंबर लिखे। प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर को अदर लैंग्वेज में फॉर्म 7 ही समझे कि ये फॉर्म 7 है। वो आपके पास ऊपर वाले 4 हिस्से होंगे, फिर एक डॉट होगा, फिर उसके बाद एक लंबा नंबर होगा, वो होता है प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर। वो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर इसका, यानी कि आपका फॉर्म 7 इसका है। अच्छा, अगर नंबर लंबा नहीं लिखा होता है, प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर ये कुछ, ये आपको मिल नहीं रहा होता है, इंस्पेक्टर का आपको भी नहीं मिल रहा होता, तो उसके ऊपर तो आपका चालान हो जाएगा। और जब आप रिसीव कर रहे हैं ऐसी कोई चीज़ या ऐसी मेडिसिन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से आप ज़रूर फॉर्म 7 लें। बाकी का तो चलिए आप 7 दिन के अंदर जमा करा देंगे, 4 दिन के अंदर करा देंगे, लेकिन ऐसी अगर काबू आ गई इंस्पेक्टर की जिसका फॉर्म 7 है ही नहीं, तो वो तो आप जमा भी नहीं करा पाएंगे और डी किसी में उनकी बचत भी नहीं होगी। आपको समझ आएगा कि फॉर्म 7 का, ठीक है, ये फॉर्म 6, फॉर्म 7 और इनवॉइस वारंटी का मैंने आपको कहा कि आज से शुरू कर दें। अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया हुआ, पहले आपने बड़ा डिसअलाइंड उसको हैपहैज़र्ड मैनर के अंदर आप निकाल रहे होते हैं, फौरी तौर पे खौफ में होते हैं, जो भी होता है, आप मिल रही होती है, नहीं मिल रही होती। आप एक काम करें कि आप उसको मंथ वाइज अरेंज करना शुरू करें, फाइल बनाएं कि किस मेथड से उसकी स्टैकिंग करना शुरू कर दें, ठीक है, और मार्कर से लिखना शुरू कर दें आपको, ताकि आसान हो। आपको ये वारंटीज़ कानून के मुताबिक कम से कम 3 साल के लिए 3 साल के लिए अपने पास मेंटेन रखनी है, रिटेन करनी है, ताकि इसको ट्रेस बैक करना पड़े कभी तो आपसे पूछा जाए तो आपका 3 साल के लिए, उसके बाद आप उसको ज़ाया कर सकते, वरना नहीं करना, आप उसको वापस रखना अपने पास, ठीक है। तो आप उसको पहले मंथली एंड देन उसको ईयरली अरेंज कर लें, और फिर आप तो जो भी आपका स्टोर है, जो भी आप उसको वहाँ पर रख लें, ठीक है। और कोई सवाल? ये इसी का असर होता है, जो सीरो चलान होते हैं ना, इससे बंदा सीखता है। तो अब ये सीखोगे रोज इंशाल्लाह, जैसे आपने गाइड किया इंशाल्लाह आप और अगला केस अभी लगना है डीपीसी में, पता है जो मैंने किया। ड्रग कोड भी सारा कुछ वो डील किया हुआ है, देखा हुआ है 2-3 दफा। ये चीज़ों से घबराने, ये ड्रग कोर्ट, ये चीज़ें ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप अगर आप एक कोर्ट गए नहीं हो तो आप उसको उसकी सेंसिटिविटी को समझ नहीं सकते। कानून में बहुत सख्त सज़ा है, ये जज के ऊपर है कि वो कितनी देना चाहता है सज़ा। जैसे आप एक इंस्पेक्टर यदि करता है तो जज की डिस्क्रिशन होती है और वो कानून के मुताबिक अपना काम सही करते हैं। वो चाहें तो आपको कैद करें, चाहे सज़ा दें, वाइगरा के ऊपर अनरजिस्टर्ड पे, विदाउट फॉर्म 7 पे कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए सीखना, जब आप कोर्ट जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये भी मेरी, मुझे जब यहाँ से सफ़र करके जाना पड़ेगा बस में बैठ के, फिर मैं उतरूँगा, मुझे लोकल लेके वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ड्रग कोर्ट, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे वकील कराना पड़ेगा, वो वकील मेरा केस पुट अप करेगा, फिर मैं अगली तारीख में फिर इसी प्रोसीजर के साथ जाऊँगा और फिर पता नहीं मुझे केस मेरा डिसाइड हो या मुझे अगली तारीख मिल जाए, ठीक है। तो जब ये चीज़ होंगी तो आप सीखोगे मामलात रखने हैं कि मैं SOPs को मेंटेन करूँ, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर लूँ, ताकि इंस्पेक्टर जब आए और आपकी माइनर कॉन्ट्रवेंशन बंद करेगा, उसकी इंस्पेक्शन करेगा, वापस सील कर देगा, जब उसका लाइसेंस आएगा तो ये काम करेगा। ये इस ऑर्डर में, तो ऑर्डर को केयरफुली पढ़ना होता है हमेशा। डी सीलिंग ऑर्डर, डी सील होगी, इसका मतलब ये नहीं कि डी सील हो गए, या आपने इंस्पेक्टर को बताना है और ये ऑर्डर ओरिजिनल इंस्पेक्टर को देने हैं, ये आपकी केस फाइल का हिस्सा बनेंगे। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मैं कानून की पासदारी करने वाला वो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी हूँ कि जब मेरी सील हुई दुकान तो मैंने कानून के मुताबिक चैनल प्रॉपर पे गया और मैंने इसको डी सील कराया कोर्ट से, या मैं DKCB में गया और मैंने वहाँ से ऑर्डर लिया DKCB का, तो मैं वो शहरी हूँ। तो फिर जब आपके पास जब DKCB में केस लगता है तो हम उधर बताते हैं कि सर ये कोर्ट गया था। और कोई चीज़ ट्रेनिंग के हवाले से जो भी मैं कोई चीज़ें सिखाई, इसके हवाले से अगर पूछना है, कोई क्वेश्चन अभी आप पूछ लें, बाद में हम वो मिलते हैं, आप लोग
دیتے ہیں. کوئی ایشو؟ چلو. یہ